شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تشریح: تقوی کی اصل خدا کا خوف اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے، اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی اطاعت کی جائے اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے۔ لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر یعنی تقوی کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ترجمہ: نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری نصیحت اس حدیث میں یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق ہو۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ اور تکثیر حسنات کے ذریعہ گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضائے الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ بس نجات دلانے والی 3 چیزیں تو یہ ہیں، ایک خدا کا خوف خلوت میں اور جلوت میں یا ظاہر میں اور باطن میں، اور دوسرے حق بات کہنا خوشی میں اور غصہ میں، اور تیسرے میانہ روی خوشحالی میں تنگ دستی میں۔ اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، ایک وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور 2 وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور 3 آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے، اور کبھی کسی اور ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی اہمیت خصوصیت سے بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص برے اعمال و اخلاق کی قباحت و شناعت پر خصوصیت سے زور دیتے تھے، اور معلم اور مربی کا طرز یہی ہونا بھی چاہیے۔ یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر نہ ہو کہ وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے۔ ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں خدا کا خوف اور تقویٰ اس کا شعار ہے، اور خواہ کسی سے رضامندی ہو یا ناراضگی، ہمیشہ حق کو انصاف کی بات کہے، اور وہ خوشحالی و تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے، اور اپنی نفسانی خواہش اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرتا رہے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے کو کبھی بیمار نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی اور نصیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے، اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔